جی ناظرین السلام علیکم۔ 3 موضوعات پر بنیادی طور پر بات کرنی ہے۔ پہلا موضوع تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے 41 ممبران کی فہرست جمع کروانی تھی اور 38 ممبران کی فہرست جمع کروا دی گئی ہے۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ ابہام تھا، کنفیوژن کریٹ کیا گیا کہ تحریک انصاف کے پاس یہ بندے نہیں ہیں اور یہ توڑ لیے، حکومت لے گئی اور اس میں سے بندے ٹوٹ جائیں گے، خریداری ہو رہی ہے، چھانگا مانگا لگا ہوا ہے، لیکن 38 بندے کے نام جمع کرا دیے۔ 3 لوگ جو نہیں جمع کروائے گئے وہ پاکستان سے باہر ہیں۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ بہت بڑا واقعہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کچھ کیسز کے حوالے سے حکومت نے، شہباز شریف صاحب نے کچھ مشاورت اتحادی جماعتوں کے ساتھ شروع کر دی ہے جو کہ پہلے کرنی چاہیے تھی، اب یاد آ رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو مخالفین کا پروپیگنڈا تھا اس کے حوالے سے پہلی دفعہ کوئی سین آواز پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کے توڑ کے طور پر سامنے آئی ہے، اور وہ مریم نواز نے آج گفتگو کی ہے۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ جو نون لیگ والے ہیں ان کے پاس سے مایوسی کے بادل چھٹ گئے ہیں اور اب انہیں کچھ تھوڑی سی کلیئرٹی نصیب ہوئی ہے۔ مریم نواز نے آج بڑی کھل کر گفتگو کی ہے۔ اس کے اندر جو اہم باتیں انہوں نے کی ہیں، عدلیہ کے اوپر، جوڈیشری کے اوپر انہوں نے بہت کھل کر بات کی ہے۔ ابھی تک کسی نے اس پر کوئی بات کی نہیں۔ خواجہ آصف نے بات کی، خواجہ آصف نے کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی بات کی، لیکن اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت بڑی شدید لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور جوڈیشری کی۔ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرتی ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک لاڈلے کی محبت میں جوڈیشری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن سے ہٹ رہی ہے، اور عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج انصاف کے نہیں، تحریک انصاف کے آئین پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کے ریمارکس سے، ان کی شکلوں سے، ان کی حرکتوں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ صرف ایک لاڈلے کو انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس سارے عرصے کے اندر انہوں نے بہت ساری ایسی حرکتیں کی جو انصاف کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں۔ اب صورتحال تھوڑی سی آخری جنگ کی طرف پہنچ رہی ہے، اب کلیش بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھیے کیوں یہ کلیش پیدا ہوا؟ کلیش اس وجہ سے پیدا ہوا کہ امریکہ میں، برطانیہ میں اگر ریاست کے اوپر حملے ہوئے، انہوں نے فٹافٹ ان ریاست پہ جو لوگ حملہ آور ہوئے ان کے مقدمات لگائے، انہیں سزائیں دیں، 20 سال سزائیں دیں، انہیں جیلوں میں ڈالا، بات ختم کر دی۔ پاکستان میں 9 مئی جیسا واقعہ ہوا، آج تک عدالتیں اس بارے میں ہمیں کنفیوز کر رہی ہیں کہ وہ سزا کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں، انہیں سزا دینی ہے یا نہیں دینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد، اس سے پہلے جب عمران خان کا دور تھا، اور اس سے پہلے جب 16 ماہ کی حکومت تھی، اس سارے عرصے کے دوران کیا ہوتا رہا؟ بندحال حکومت چلتی رہی، اور اس کے اندر 3 کا ٹولہ، 5 کا ٹولہ، ہر فیصلہ عمران خان کے حق میں ہوا۔ آپ انصاف لے ہی نہیں سکتے تھے عمران خان کے خلاف۔ آپ کو پتہ تھا کہ کوئی بھی معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جائے گا، اور سپریم کورٹ میں ایک 3 کا ٹولہ بیٹھا ہوگا، اور وہ جو ہے پھر اپنی مرضی سے فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ ہمیشہ عمران خان کے حق میں ہوگا۔ یہ وہ چیز تھی جو جاوید ہاشمی ہمیں بتایا کرتے تھے 2014 کے دھرنے میں، کہ ججوں کا ایک پورا سلسلہ آئے گا جو صرف عمران خان کے حق میں فیصلہ کرے گا، اور ہم نے دیکھ لیا کوئی صورت نہیں تھی اس افرید سے، اس عذاب سے نکلنے کے لیے۔ 9 مئی کے بعد بھی وہی صورتحال پیدا ہوئی، اور اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ عمران خان کو تمام تر جرائم کے باوجود انصاف دینے پر تلے ہوئے ہیں، اور یہ باقی سیاسی جماعتیں، ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ آگے سے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا کا مقابلہ کر سکے۔ تو بہت زیادہ تکلیف انہوں نے اٹھائی، لیکن یہ اپنا نقطہ نظر سیل نہیں کر سکتے۔ اس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس پاکستان کے خلاف بھی بڑی رقیق گھٹیا مہم چلائی۔ ایک ٹھیک آدمی ہے اس سارے جوڈیشل سسٹم میں، اس کے خلاف بڑی گھٹیا مہم چلائی۔
اور وہ آدمی کون ہے اس کے بارے میں بھی 1 منٹ کی بات ضرور سن لیں۔ وہ آدمی وہ ہے جو قائد اعظم کے دست راست کا بیٹا ہے۔ قائد اعظم نے بلوچستان میں جب تحریک پاکستان کو منظم کیا تو بلوچستان کے جوانوں کو پاکستان کی طرف ملتفت کرنے کے لیے جس کی ڈیوٹی لگائی وہ قاضی فائز عیسیٰ کے والد تھے، ٹھیک ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان نے اپنے دور میں کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کی اہلیہ کو ایف بی آر میں چکر لگوائے، توہین کی، تذلیل کی، پتہ نہیں کرپشن کے کیسز نکلوا دیے، کیا کچھ۔ اس شخص کے خلاف جس سے زیادہ شفاف ریکارڈ پاکستان میں کسی کا نہیں ہوگا، لیکن وہ آدمی منتقم المزاج نہیں ہے۔ اس شخص کے بارے میں دیکھیں کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے اس سوسائٹی میں، اس کے بڑے بڑے فیصلے سنیں جو آج تک جوڈیشری میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کرنے کی۔ اس نے فیصلہ کیا مشرف کیس کا، 5 منٹ میں بتا دیا کہ سیٹھ وقار کا فیصلہ قائم رہے گا۔ بھٹو کیس کا فیصلہ کیا، بتا دیا کہ وہ غلطی ہم سے ہوئی، جوڈیشری سے غلطی ہوئی۔ 100 سال لگے رہتے اس کا فیصلہ نہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد فیصلہ کیا، اپنے اختیارات سرنڈر کیے۔ یہ صرف زرداری صاحب نے کیا تھا کہ میں سو موٹو نہیں لوں گا، 3 ججز کا پینل فیصلہ کرے گا، اور اسی 3 ججز کے پینل نے ابھی پچھلے دنوں ان کے خلاف فیصلہ دیا، چیف جسٹس کے خلاف، جس نے اپنے اختیارات سرنڈر کیے۔ پھر اس کے بعد کیا فیصلہ کیا کہ تاحیات نااہلی کے خلاف فیصلہ دے دیا، سیاستدان کو آپ تاحیات نااہل نہیں کر سکتے۔ اب یہ ڈیموکریٹک آئینی سوچ والے لوگ ہیں، اور ان کا اس سماج میں حشر کیا کیا ہوا ہے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی مریم نواز کی۔ مریم نواز نے زبان کھولی ہے اور کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا یہ ضمیر ان کے بکے ہوئے ہیں، یہ بکے ہوئے جج ہیں، یہ آئین پر عمل نہیں کرتے، اور ان سے ہمیں کوئی خاص توقعات نہیں ہیں، اور ان سے ہمیں لڑ رہے ہیں، اور اس ساری حکومت کو بنیادی طور پر یہ ان ججز سے ہی تو بنیادی جنگ ہے۔ اور یہ میں اندر کی بات آپ کو بتا دوں، کل فیصلہ ہوا، نون لیگ حکومت کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اکانومی ہم دیکھ لیں گے، پہلے ان ججز سے نمٹ لیں۔ اور یہ اب سیریسلی اس کلیش کو اب آپ اگلے دنوں میں واضح ہوتے دیکھیں گے۔ مریم نواز نے یہ بات بھی کی کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ یہ جو ابہام ہو رہا ہے نا، فچ کی رپورٹ آ گئی، فلاں کی رپورٹ ہو گئی، 18 ماہ چلے گی، 13 ماہ چلے گی، ٹی وی پہ پروگرام شروع ہو گئے، یہ انسٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں پاکستان میں کہ نہیں یہ، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں سے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں جی گئی حکومت، 4 دن رہ گئے ہیں، وہ ہو گیا کچھ بھی۔ 2014 میں بھی یہی ماحول بنایا گیا تھا، او جی دھرنا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اب دھرنا اسلام آباد میں بھی ہے، 500 بندہ بیٹھا ہوا ہے، سارا شہر معطل کیا ہوا ہے، اور اب اسی طرح حساب چل رہا ہے۔ لیکن یہ کریٹ کیے جاتے ہیں حالات 2014 میں میاں صاحب اندر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یار آ جائیں، پھر میں تو بیٹھا ہوں۔ تو یہ حالات ایسے ہی ہیں۔ تو مریم نواز نے کھل کر آج بات کی ہے، اور اچھا لگا ہے۔ کسی نے انہیں ٹف ٹائم دینا تھا تو شہباز شریف صاحب نہیں کر رہے تھے، لیکن آج اچھا لگا کہ مریم نواز نے کھل کر بات کی ہے، اور جوڈیشری پر کھل کر بات کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ صرف ایک پارٹی پر بات کریں گے تو ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں اب شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ جو عطا طاہر نے پریس کانفرنس کی تھی کہ بھائی ہم بات کریں گے پی ٹی آئی پہ بین کے حوالے سے، تو اس پر بھی اب اتحادیوں سے بات ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ پہلے بھی بات ہونی چاہیے تھی اس پریس کانفرنس سے پہلے، لیکن جو واقفان حال ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہوئی بھی ہے، لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کا ایک آئینی سٹانس ہے تو وہ ذرا کھل کر سامنے نہیں آتے، لیکن بات ہوئی بھی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ سے کے خلاف سے ہٹے تو وہ یہ جماعت تو پروپیگنڈا کی ماسٹر ہے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو بھی کھا جائے گی، نون لیگ کو بھی کھا جائے گی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کھا جائے گی، جوڈیشری کو بھی۔ آج کوئی پی ٹی آئی کا ساتھ دیتا ہے، کل اس کو کھا جائے گی۔ کل اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا تھا، سب سے بڑا محسن ان کا جنرل باجوہ تھا۔ جنرل باجوہ کو رسوا کیا کس نے؟ پی ٹی آئی نے کیا۔
تو یہ جماعت ایسی ہی ہے اور اس سے یہی توقع رکھتے، کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو ان کے اپنے ورکرز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے، تو ان کے اوپر اعتبار کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں آپ جو ہے نا گھمسان کا رن پڑتے دیکھیں گے، طبل جنگ بج چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کی جنگ اب تیز ہوگی، آخری مراحل میں یہ جنگ اب داخل ہو چکی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔